والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه وجنده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان محترم، پارے 18 کا ابتدائی کچھ حصہ آپ کی گوش گزار کیا گیا. میرے حال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور نوح علیہما السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کیا اب ہم ایمان لائیں ایسے دو آدمیوں پر جو ہماری طرح ہے، انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، جبکہ یہ دو کے علاوہ پوری قوم ہماری عبادت کرتی ہے، ہم ان پہ ایمان لائیں. فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین، تو وہ ہلاکت پانے والوں میں سے ہو گئے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا تھا علیہ السلام لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، لیکن انہوں نے گمراہی کو لے لیا. اور ابن مریم کو اور ان کی ماں کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہم نے کیا بنایا؟ نشانی بنایا، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے. اور وہ رہتی تھی اور ان کو وآویناہما، اور ہم نے ان کو پناہ دیا الی ربوہ ذات قرار و معین، جو چشمے والی جگہ تھی اور سکونت والی جگہ تھی. پھر رسولوں سے ارشاد فرمایا اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا الصالحات، نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. اب یہاں پر پھر ان سے یہی کہا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی قادر ہے. وہ یہاں پر کچھ اللہ کی صفات بیان کی ہے کہ جس نے تم کو تمہارے لیے سماعت بنائی، یعنی کان بنائے، والابصار اور نگاہیں بنائی، والافئدہ اور تمہارے لیے دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں کا بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے. پھر اس کے بعد فرمایا وہی ہستی ہے جس نے تم کو پھیلا دیا زمین میں اور تم کو اٹھ کر پھر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. پھر وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات و دن کا آنا جانا بھی اسی کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تھا. ایک دہریہ آیا اور بولا خدا کی قدرت پر مجھے یقین نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہیں ہے. میرے پاس اس کے دلیلیں بھی ہیں. اس نے کہا، بادشاہ وقت سے کہا بلاؤ تمہارے علماء، اگر میرے دلیلوں کو ساکت کر دیں، مجھے خاموش کر دیں تو میں مان لوں گا تمہارے خدا، نہیں تو پھر ان کو میری بات ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، توحید پر تو بے شمار مولانا لوگا ہے، دلیل دیں گے. سب کو بلایا. بادشاہ جب بلائے گا علماء کو تو بہت بڑی جماعت کو بلائے گا، ایسا تو نہیں. اچھا وہ پورے نوسیب کو نہیں، تربیت یافتہ پورے اچھے پڑھے لکھے سب کو بلائے. سب آئے اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی مدعو تھے. سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ بھی مدعو تھے. سب آئے اور دہریہ بھی آیا. بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کیا بھائی مقابلہ شروع کریں؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے اعلان کروایا ہمارے ایک اور عالم آنے والے ہیں، ان کے بعد گفتگو. 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بھی ہے. اٹھا، میرے سوالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ تمہارے عالم صاحب نہیں آئیں گے. بادشاہ نے یہ کہلوایا وہ ایسے نہیں ہے، وہ آئیں. ہم جانتے ہیں پھر تھوڑی دیر بھی ایک اور گھنٹہ گزر گیا.
انتظار کی گھڑیاں بہت خطرناک ہوتی دیا. تو پھر کھڑا ہو گیا، بولا سرکار میری بات مان لیجیے. تمہارے عالم کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ لگ گیا تھا کہ میں ایسے مضبوط دلائل لایا ہوں جس کی وجہ سے وہ دربار چھوڑ کر بھاگ گئے. ان میں سے کسی کو اٹھائیے نا، ان سے میں گفتگو کر لیتا ہوں. نہیں، تھوڑا انتظار. جب اتنا انتظار کر ہی لیا ہے تھوڑا، اتنے میں ایک شور مچا کے آگے بالکل بادشاہ کے قریب جو کرسی خالی تھی وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اٹھے. میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے مجھے کشتی سے سفر کر کے یہاں آنا پڑتا ہے، جو کہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. اور میں جب دریا کے پاس پہنچا تو کوئی کشتی وہاں نہیں تھی. یہ جہریہ باتیں مت بنائیے، بیٹھیے، پہلے علمی باتیں کر لیتے ہیں. سوال ہے کہا کہ اسی میں تمہارا سوال بھی ہے جواب بھی ہے، سنیے تو صحیح. کہا کہ دیکھیے میں گیا تھا، دریا کے پاس کھڑا تھا، لیکن کوئی کشتی وغیرہ نہیں ملی. تو میں اسی انتظار میں تھا. مجھے فکر تھی بادشاہ سلامت انتظار میں ہے اور عوام انتظار میں ہے، اہل علم انتظار میں ہے. مجھے بے چینی سی تھی، لیکن میں کرتا بھی کیا کرتا. کوئی ٹوکرا بھی نہیں تھا، کوئی کشتی بھی نہیں تھی جو یہاں تک پہنچوں. پھر اچانک میں نے ایک درخت کی طرف دیکھا. جو ہی میں نے دیکھا تو وہ اچانک درخت کٹا، اس کے تختے بنے، پھر وہ دریا کے قریب آئے اور ایک کشتی کی شکل و صورت اختیار کر لیے. اس میں میں بیٹھ گیا، پھر جیسے یہاں تک پہنچا، پھر وہ کشتی اسی درخت میں جا کر جڑ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا واہ اچھا بنا لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ درخت خود بخود کٹے، اس کے تختے بنے اور وہ آپ کے لیے کشتی بنے؟ واہ واہ کیا جھوٹ بولتے ہیں. میں جتنا مذاق اڑانا تھا اڑایا. اس کے بعد امام صاحب نے کہا بتاؤں وہ کیسے بنے؟ سن، یہ رات و دن کا آنا جانا از خود نہیں ہے، یہ آسمان سے پانی برسنا از خود نہیں ہے، یہ درخت، یہ لہلہاتے پھل، یہ فروٹ اور یہ غلے، یہ اناج از خود نہیں اگتے ہیں. یہ پانی کے آبشار، یہ رات و دن کا اختلاف، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ چاند و سورج کی گردش، یہ ستاروں کے لہلہانا، یہ سب از خود نہیں ہے. ان سب کے پیچھے ایک طاقت کام فرما ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. بس میرا معاملہ کشتی کا بھی ایسے ہی. میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہاں انکار کروں گا تو رات و دن کے اختلاف میں انکار نہیں کر سکتا، چاند سورج کی گردش میں انکار نہیں کر سکتا، سبزہ زمین کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکتا کہ از خود نہیں ہوگی بلکہ اس کے پیچھے طاقت. پریشان ہوا کہ کیسا عالم ہے اور کیسا علم رکھتا ہے. نہ قرآن کی ضرورت پڑی، نہ حدیث کی ضرورت پڑی، نہ دلائل پیش کرنے کی ضرورت پڑی. عقلی ایک بات سمجھائی، اس کے سمجھ میں آئی. اب ان کے علم کو مت چھوڑو، اسی میں ہماری بھلائی ہے. دیکھو وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. اور رات اور دن میں جو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف بولے تو لڑائی نہیں تھی. کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی. اختلاف کی کبھی زیادتی. افلا تعقلون، کیا غور نہیں کرتے؟ اب پرانی بات بولے، بل قالوا مثل ما قال الاولون، پہلے جیسا بولتے تھے ویسا بولے. کیا بولے؟ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وكنا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، أئنا لمبعوثون، کیا ہم کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا. نہ وہ کبھی خبروں سے اٹھ کر آئے، نہ ہم کبھی آئیں گے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت کہانیاں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. یہاں تک جیسا اللہ نے فرمایا. اچھا ذرا ان سے پوچھیے، قل لمن الارض ومن فیہا، زمین اور زمین پر رہنے والے سب کس کی ملک ہے، کس کے ہیں؟ بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے تو بتاؤ.
سیقولون للہ، وہ سب کہیں گے اللہ کے لیے. تو پھر ہو گیا نا کہ اللہ کو مان لیا نا. مشرک کا ہوئے وہ تو اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا. مخلصا لہ الدین، خالص توحید ہونا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اچھا ہے حبیب، ان سے پوچھئے آسمان، 7 آسمان اور زمینوں کو کس نے بنائے؟ اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان سے پوچھو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کے لیے. افلا تتقون، پھر ڈرتے نہیں بڑی بڑی بات کرنے سے؟ اچھا پھر ان سے پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اور قدرت کس کے لیے ہے؟ وہو یجیب ولا یجار علیہ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو بتاؤ. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے. قل فأنا تسحرون، تو پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ اگر سب چیزیں مانتے ہیں پھر بھی اپنی پرانی روش وہی جو کہتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے اس پر پایا ہے، یہ باتیں ان کی وہی ہے. سابق دیکھیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی. اب یہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے، قیامت کا دن آئے گا، سور کہیں اٹھا کے رکھے ہیں، لے کے آئیں گے، جب ایک بلندی پہ ٹھہریں گے، منہ میں سور لگائیں گے، سانس بھریں گے، جب پھونکیں گے نہیں، یہ سور لیے تیار، سانس بھرے کھڑے ہیں، حکم الہی ہونے کو اتنے رگی. کوئی پتہ ہے جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی اس دن. ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے کے کوئی خیر خواہ بھی نہیں ہوں گے. کامیاب کون ہوں گے؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے سب. فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا وزنی ہوگا. یہ نہیں کہا جس کے اعمال زیادہ ہوں گے. فمن کثرت موازین ہو گئی، جس کے اعمال زیادہ ہیں تو ریاکاری کا شائبہ ہے، اعمال کم ہے، اخلاص زیادہ ہے، یہ ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اپنا آدھا مال اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے لائیں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑائیں. اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا، ابو بکر کے حالات اب پہلے کے جیسے نہیں ہے، آج میں آدھا اتنا لاؤں گا کہ ابو بکر کے مال سے بھی زیادہ ہوگا، اور آج مجھے آگے بڑھنے کا ایک موقع مل رہا ہے، کیوں چھوڑوں، میں آگے بڑھ جاؤں. چنانچہ ابو بکر حضرت عمر اتنی بڑی پوٹلی لیے حضور کی خدمت میں آئے اور سامنے رکھے. سب صحابہ اپنے مال لائے اور سب لگا دیے لائے. اتنے میں ابو بکر آئے، چھوٹی سی تھیلی لیے اور لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. کہتے ابو بکر عمر دل ہی میں خوش ہوئے، ہاں آج بڑھ گیا نا آگے، اب دیکھو فیصلہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات بدل دیے. اب تک کیا فرمائے تھے؟ آدھا گھر میں آؤ، آدھا یہاں لاؤ. عمر سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ حالانکہ بولے تھے آدھا لانے کے لیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پوچھے عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ اور اس کے رسول. عمر سے پوچھا. ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کیا لائے ہو نہیں، کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا کل مال لایا ہوں، اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے. یہ فمن ثقلت موازینہ، کوانٹٹی کے اعتبار سے عمر کے مال سے کم تھا، لیکن اخلاص کے اعتبار سے، رضامندی الہی، رضامندی رسول کے اعتبار سے یہ بہت وزنی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مالوں کے اوپر حضرت ابوبکر کے مال کو رکھ کر بتایا، سبحان اللہ، ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہے. ومن خفت
خفت موازینہ، جس کا پلہ ہلکا پھلکا ہوگا، اولئک الذین خسروا، بس یہ لوگ سر اٹھانے والے فی جہنم، جہنم میں، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جلا کر ان کے چہروں کو بھون دے گی، بالکل کالے کر دے گی، وہ فیہا کالی ہوگی۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کیا میرے رسول نہیں تھے تمہارے پاس ڈرانے کے لیے، جن کو تم ڈرایا کرتے تھے؟ وہ آئے تھے تم کو مجھ سے ڈرانے کے لیے، لیکن تم خود ان کو ڈرا دیے۔ چلو اس کا انجام، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، الہی ایک بار یہاں سے نکال، ایک موقع دے، فإن عدنا، اگر ہم پہلے کے جیسے کام کریں گے تو ہم ظالم ہیں، ایک بار بھیج۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک بار موقع آ چکا تھا، اس کو تم نے کیا کر دیا؟ گنوا دیا۔ پھر اس کے بعد آج کے دن میں بدلہ دوں گا مومنین کو جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، انہم هم الفائزون، کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ قال کم لبثتم فی الارض، ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ زمین میں کتنا ٹھہرے تھے، تو کہیں گے عدد سنین، چند سال۔ لبثنا یوما او بعض یوم، دیکھو ہر ایک کی زبان سے ایک دن یا آدھا دن۔ فصل العادین، حد سے آگے جو بڑھ چکے تھے ان سے پوچھو یہ بات کہ ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، جیسا تم بتا رہے ہو کہ دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے تم کو پیدا کرنے کا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھ بیٹھے تھے دنیا میں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے، تم نے یہ سمجھا تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی بلندی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا۔ جو کوئی اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا جبکہ اس کے پکارنے پر کوئی دلیل بھی نہ ہو، لا برہان لہ فیہ فإنما حسابہ عند ربہ، بس ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کہ کفار کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر وارحم، کہ کہیے اے میرے رب میری مغفرت فرما، مطلب مجھے بخش دے اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اب سورہ نور شروع ہو رہا ہے سب۔ سورہ نور میں احکامات بہت زیادہ ہیں، زنا کی سزا اور تہمت لگانے کی سزا اور پاک دامن عورتوں کو برا بھلا کہنے کی سزا، یہ سب اس میں ذکر کیا گیا۔ احکام کے اعتبار سے بہت زیادہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والوں کے لیے، اور اس پر تہمت لگا کے گواہ پیش نہیں کرے تو 80 کوڑے مارو، زنا کرے تو 100 کوڑے مارو، یہ سب احکامات آئے۔ اور لعان، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی پر تہمت لگائے، قاضی وقت کے پاس جا کے 4 مرتبہ قسم کھانا، 5ویں مرتبہ یہ بولنا کہ اگر میں جو تہمت اس کو لگایا ہوں اس میں میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہے۔ کون ہمت والا ایسا اللہ کے غضب کو دعوت دے؟ کیا روزمرہ کے کام غضب کو دعوت دینے کے نہیں ہے؟ جھوٹ، چوری، دھوکہ، حرام خوری، سود خوری، یہ کیا کم ہے؟ یہ اور بات ہے کہ کیا وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، کیا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خود خدا نے سنبھال رکھا ہے۔ کب سنبھالا ہے؟ کب کی جو ہے نیلام ہوتے بے عزت ہو جاتے، تو یہ حکام ہے۔ اور 10 آیتیں یہاں سے ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر رؤوف الرحیم تک، یہ 10 آیتیں کنٹینیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، اس کو آیت برات کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا، ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی چلا، قافلے جہاں اترتے تھے سب کے کجاوے اتار دیے جاتے تھے، جب کچھ کرنا ہوتا سب کے کجاوے اونٹوں پر رکھتے تھے، امہات المومنین کے، سرکار کے، سب کے، بس چل نکل پڑتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کجاوے سب کے رکھ دیے گئے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کجاوے میں نہیں تھی، وہ کسی کام سے کہیں دور گئی ہوئی تھی۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ المومنین اس میں ہے، اٹھا کر رکھ دیے اور وہ چلے گیا، سرکار دو عالم وسلم بھی اونٹوں کے ساتھ چلے گئے، اور یہ رات بھر وہی رہی۔ معلوم ہوا کجاوا جب نکل گیا تو نہیں ہے، بولے کہاں سے آئے تھے، پھر دوبارہ چلو۔ جب وہاں گئے تو اب
منافقین کے لیے تو ایک ہوا مچا دیا تھا انہوں نے کہا کہ رات گئی بات گئی، نہ جانے کتنی تہمتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں کچھ بول نہیں رہے تھے. کیوں؟ اگر آپ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور حضرت عائشہ کی برات ظاہر کر دیتے کہ ماں عائشہ ایسی نہیں ہے تمہاری، میری عائشہ ایسی نہیں ہے، کیا نہیں دیکھتے وہ صدیق کی بیٹی ہے، اگر کہتے تو دنیا کہتی کہ وہ بیوی کا معاملہ آتے ہی فوری برات ظاہر کرتا ہے. آپ نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا. اتنی بڑی آزمائش، اس میں کچھ صحابہ بھی ملوث ہو گئے تھے منافقین کے بہکاوے میں آ کر. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہے، لیکن بات بہت بڑھ گئی تھی، بہت بڑھ گئی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ناراض کہ کیوں اب تک کوئی انتظام نہیں کیے، فلاں 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 فلاں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میں نے تمہارے معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیا، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، مجھے امید ہے. اتنی تسلی آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب اس کے بعد چند دن گزرے تھے صاحب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ؟ ہاں یا رسول اللہ. سنتے نہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک ہی بات ہے، یا رسول اللہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس کے حکم پہ ہوا؟ سبحان اللہ. فرشتہ 3 دن حضرت عائشہ کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا گیا اور یہ بولتا گیا ان قریب اس عورت سے آپ کی شادی کرا دی جائے. سبحان اللہ. یہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بیچ میں شور مچا تھا. دیکھیے کم عمر میں شادی ہو گئی، فلاں فلاں. ایک جاہلہ نپور شرما جو کیا تھا نا ایک، تو بہرحال مخیر تاریخ اسلام سے واقف نہیں تھی. ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی شکل و صورت بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ قریب اللہ آپ کی شادی اس عورت سے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ صدیق کی بیٹی ہے. تو جب تہمتوں کا بازار گرم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر جانتے ہو لوگ کیا کر رہے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ کہا حضرت ابو بکر نے یا رسول اللہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ اللہ نے. تو کیا اللہ آپ کو داغدار چیز دے گا، عیبدار چیز دے گا؟ یہ جتنی زبانیں اتنے تہمتیں لگنے دیجیے. اتنے ہی وقت گزرا تھا فاروق اعظم آئے جن کی زبان پر قرآن بول رہتا تھا، جن کے بولنے پر قرآن نازل ہوتا تھا. جبریل آتے تھے اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا لو کان معی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا اور بھی کوئی نبی آ سکتا تو آنے والا عمر ہوتا. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا عمر آئے. کہا عمر جانتے ہو عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، اور یہ جو بول رہے ہیں یہ صرف اور صرف الزام تراشی ہے. اتنے الفاظ نکلے تھے. جبریل آئے 10 آیتیں لے کر آئے اور اس میں عمر کا وہ قول بھی تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ. یہ 10 آیتوں میں حضرت عائشہ کی پوری برات کہ آپ بالکل پاک دامن ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فلاں فلاں. اور جو لوگ منافقین ہوا مچائے تھے اور بالکل شرمسار ہو گئے، نگاہیں شرم سے اٹھائے نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن میں جن کی برات اللہ نے ظاہر کر دی. اگر رسول اللہ کرتے تو پھر بھی آپ کو اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول جو کہتے اپنے آپ سے نہیں کہتے. ابھی آپ نے تراویح میں سنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں. سبحان اللہ. رسول بھی اگر برات ظاہر کر دیتے تو کسی کو اختیار نہیں تھا انکار کا، لیکن اب تو اللہ نے آیتیں نازل کر دی. خیر وہ حدیث حضرت عائشہ کی کسی کو یاد رہے نہ رہے، لیکن قرآن تو قیامت تک حضرت عائشہ کی برات ظاہر کرتا رہے گا. حضرت عائشہ اس پر بے انتہا فخر کرتی ہیں. کیوں نہ کریں، یہ اعزاز
تاکید کی گئی کہ اے مومنو لولا اذ سمعتموہ، جب تم کوئی بات کسی کے بارے میں سنے تھے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنا تھا، برا گمان کیوں کیے؟ یا یہ کہنا تھا لولا اذ سمعتموہ قلتم، کہ اگر تم سنے تھے تو یہ بولنا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر بات کرتی ہے، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقک وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔